حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور علامہ طالب جوہری رحمت اللہ کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، جلت عظمته والصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبي المكي المدني القرشي الأبتهي الطهامي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العلی العظیم۔ حاضرین، مشارکین، مشترکین، مستمعین، یہ مختصر مجلس اعضاء برائے ایصال ثواب ہے اس ذات کے لیے جس کو مرحوم و مغفور علامہ طالب جوہری کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کے ذات پر گفتگو کرنا بہت وقت درکار ہے، اور آپ جیسی عظیم شخصیت کے چلے جانے کے بعد صرف اور صرف اہل تشیع کا نقصان نہیں ہوا، خسارہ نہیں ہوا، بلکہ عالم انسان کا خسارہ ہے۔ یہ اور صرف ایک منطقے اور ایک ملک کے لوگوں کے لیے خسارہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اس ہر شخص کے لیے نقصان ہے آپ کے جانے کی وجہ سے، کہ جو آپ کی علمی اور مدلل گفتگو سے استفادہ اور استنارہ کیا کرتے تھے۔ زندگی کا آغاز ہندوستان کی سرزمین بہار سے، اور پھر سفر کراچی تک، اور پھر کراچی سے سرزمین نجف اشرف تک۔ ظاہر ہے کہ میں بہت تفصیل میں نہیں، مگر غبطتاً نبذتاً چند فقرے گفتگو کر کے اور آپ کی ذات کو ثواب پہنچانے کے لیے چند کلمات پیش کروں گا، اور رحمت تمام۔ نجف کی سرزمین پر آپ نے تقریباً 10 سال کا وقت صرف کیا، اور 10 سال جو آپ نے نجف کی سرزمین پر وقت صرف کیا وہ بہت ہی عظیم وقت تھا۔ مسائل میں جب وہ پریشان ہوتے تھے، کسی مسئلے کو، کسی بات کو جلدی سمجھنا چاہتے تھے، وہ مسلسل در علی پر، روضہ حضرت علی پر جاتے تھے، توسل کرتے تھے، گریہ کرتے تھے۔ اور آپ کے عظیم ترین اساتذہ رہے کہ جن سے آپ نے علوم آل محمد کو حاصل کیا۔ خصوصی طور پر آیت اللہ باقر الصدر آپ کے استاد تھے۔ 10 سال مکمل ہونے کے بعد
تقریباً 10 سال مکمل ہونے کے بعد آپ کراچی کی سرزمین پر تشریف لائے اور بہت آپ کی خدمات ہیں. علماء اس پر مسلسل گفتگو کرتے ہیں، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر چند جملے عرض کروں کہ بحیرہ علوم آل محمد حضرت علامہ طالب جوہری ذاکر خطیب نبیل جلیل اور مجموعہ علوم مختلفہ اگر کسی ذات کو کہا جائے تو آپ کی ذات علامہ طالب جوہری ہے. آپ جب منابر پر جاتے تھے تو گفتگو جب فرماتے تھے تو آیات اور احادیث کی روشنی میں مدلل براہین کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے، اور یہ آپ ہی کے لیے شرف تھا کہ کراچی کی سرزمین پر بھی جمع غفیر اگر کسی مجلس میں کسی کی مجلس میں ہوتا تھا، زیادہ تر لوگ کسی کی مجلس کو سننے کے لیے اگر بے قرار رہتے تھے تو وہ آپ کی مجلس ہے، اور خاص و عام آپ کی مجلس کو سنتے تھے. صرف شیعہ حضرات نہیں سنتے تھے، دیگر مذاہب و مسالک کے لوگ بھی، دیگر مذہب و مسلک و دھرم کے لوگ بھی آپ کی مجلس میں مشارکت فرماتے تھے، استفادہ کرتے تھے، استنارہ کرتے تھے. آپ کے جانے کا غم سب کو ہے اس وقت، اور بہت بڑا خسارہ ہے. یقینی طور پر آپ نے جو علوم اور لغات کے فنون کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، ظاہر ہے کہ آپ کے پاس جو خبرہ اور جو علم تھا وہ سب کچھ آپ نے درے اہل بیت سے لیا تھا، اور اسی علم کو اور علوم آل محمد کو دنیا تک آپ نے اس اسلوب سے، اس انداز سے پہنچایا کہ ہر سننے والا آپ کی مجلس سے مطمئن ہو جاتا تھا. اور مرحوم اس وقت تک اپنی گفتگو کو آگے نہیں بڑھاتے تھے جب تک مستمع سامع سننے والا عضداد فرش مجلس پر بیٹھنے والا شخص مطمئن نہ ہو جائے. اور بہترین خطابت کا اسلوب آپ کے پاس تھا، اور متبسم لہجے میں چند جملوں میں بڑی بڑی بات کہہ جانا یہ آپ ہی کا فن تھا. آپ صرف عالم نہیں، صرف خطیب نہیں، بلکہ شاعر بھی تھے، مصنف، مؤلف، عالم، خطیب، کاتب، بہترین اور عظیم ترین شخصیت اگر کسی ذات کو کہا جائے تو حضرت علامہ طالب جوہری. بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ مکمل آپ لائبریری تھے. شام کی سرزمین پر میرا قیام تھا، اور شام کی سرزمین پر حضرت علامہ طالب جوہری مرحوم میرے گھر بھی تشریف لائے تھے، اور میری ان سے ملاقات بھی رہی. میں جب ان کے قریب بیٹھا اور ان سے گفتگو ہوئی، قلبی سکون، قلبی قرار حاصل ہوا. بہترین با اخلاق شخص، اور ایک عظیم خوبی آپ کی ذات کی یہ تھی کہ آپ صرف اپنی بات کو سناتے نہیں تھے دوسروں کو، بلکہ دوسروں کی گفتگو کو سنتے بھی تھے، غور سے سنتے تھے. اگر کوئی شاعر پڑھ رہا ہے تو اس کی بات غور سے سنتے تھے، اس کے شعر کو غور سے سنتے تھے. اگر نوحہ خانی کر رہا ہے یا کوئی شعر پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی آپ غور سے سنتے تھے. یقیناً آپ نے پوری دنیا کے متکلمین کے لیے ایک بہترین اسلوب، بہترین طریقہ اور بہترین سلیقہ پیش کیا فن خطابت کے لیے.
میں تمام طلباء سے گزارش کروں گا اور ان افراد سے گزارش کروں گا کہ جو ممبر پر جانا چاہتے ہیں یا خطابت کرنا چاہتے ہیں، آپ کا انتقال تو ہو گیا ہے مگر آپ کی گفتگو زندہ ہے، آپ اپنے علم کی وجہ سے زندہ رہیں گے، علامہ طالب جوہری۔ لہذا تمام طلباء سے میری گزارش یہ ہے کہ مرحوم کا جو سلیقہ اور طریقہ تھا خطابت کا، تکلم کا، گفتگو کا، سمجھانے کا جو سلیقہ تھا، اگر طلباء ابھی بھی استفادہ کرنا چاہتے ہیں ان کے کلام سے تو یقیناً ضرور استفادہ کریں اور اس ذات کو کبھی فراموش نہ کریں۔ ایک عظیم ذات جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے، اور جب اس طرح کی ذات، اس طرح کی شخصیت کسی علاقے میں ہوتی ہے تو سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کی قدر کریں۔ آج چلے جانے کے بعد قوم گریہ کناں ہے، لوگ رو رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، کتنی عظیم ذات ہمارے درمیان سے چلی گئی، اتنی عظیم شخصیت ہمارے درمیان سے چلی گئی کہ جس موضوع پر آپ سے کہا جائے اس موضوع پر متبسم ہو کر آپ مدلل گفتگو فرماتے تھے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس موضوع پر میں ذرا تحقیق کر لوں تو بولوں، نہیں، کسی بھی موضوع پر اگر آپ سے کہہ دیا گیا تو اتنی عمیق اور دقیق گفتگو فرماتے تھے کہ غیر بھی آپ کے الفاظ کو چونتے تھے، آپ کی گفتگو کو قبول کرتے تھے، اور اغیار بھی آپ کو لے جاتے تھے اپنے یہاں کہ آئیے ہمارے یہاں تقریر کر دیجیے۔ اگر آپ کی زندگی کا زبدہ دیکھیں تو مکمل آپ نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا نشر علوم آل محمد علیہ السلام میں، اور یہی وجہ ہے کہ جو تعزیز و تبجیل اور شرف اور عزت اور بلندی آپ کو ملی ہے، وہ وجہ ہے ذکر آل محمد علیہ السلام۔ آپ نے پوری دنیا میں علوم آل محمد کو نشر کیا ہے، اور آج آپ کو اللہ نے اتنا مقام عطا کیا ہے، آپ لوگوں کے دل میں مرحوم زندہ ہیں۔ چند فقرے مصائب کے اور رحمت تمام میرے جوانان غور کریں، اگر علامہ طالب جوہری جیسی شخصیت ہمارے قوم میں دوبارہ پیدا ہو جائے تو ایسی شخصیتیں قوم کو زندہ کر دیتی، مگر آسان نہیں ہے۔ روایات پر آپ کی نگاہ ہوتی تھی، رجال پر آپ کی نگاہ ہوتی تھی، درایت پر آپ کی نگاہ، علم کلام پر آپ کی نگاہ ہوتی تھی، نو سر پر تسلط تھا آپ کا۔ خدا آپ کے درجات کو بلند فرمائے، خدا آپ کی مغفرت فرمائے، خدا جوار اہل بیت میں مقام عظیم عنایت فرمائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، علامہ طالب جوہری جیسی عظیم شخصیت جس قوم کے پاس ہو وہ قوم خوش نصیب ہے، اور جب ایسی شخصیت چلی جائے تو قوم کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے۔ آپ کی ذات کو ثواب ایصال کرنے کے لیے مصائب کے چند فقرے۔ خرج الحسین علیہ السلام من الخیمة واراد الذهاب الى المقتل۔ راوی کہتا ہے کہ مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام خیمے سے جب نکل رہے تھے، ایک 4 سال کی بچی حسین کے دامن کو پکڑ لیتی، بابا نہ جاؤ، بابا بابا نہ جاؤ مقتل میں، بابا کیوں بیٹا؟ کہا بابا جو بھی مقتل میں گیا ہے بابا وہ واپس نہیں آئے گا، بابا آپ نہ جاؤ مقتل میں۔
بابا چچا بھی یہی کہہ کے گئے تھے، بابا چچا بھی یہی کہہ کے گئے تھے، نہ جاؤ بابا مقتل میں۔ مظلوم کربلا نے بیٹی کو رخصت کیا، چند قدم چلے تھے کہ ایک مرتبہ پیچھے سے آواز آئی، مہلن مہلا یا ابی، بابا ٹھہرو، بابا ٹھہر جاؤ بابا۔ مظلوم کربلا رک گئے، بابا گھوڑے سے زمین پر آ جاؤ، بابا گھوڑے سے زمین پر آ جاؤ۔ جب حسین گھوڑے سے زمین پر آ گئے، بچی نے درد بھرے لفظ اور درد بھرے جملے، آج اس لفظ پر دنیا روتی ہے۔ مظلومہ شکیرہ سلام اللہ علیہ فرماتی، بابا زمین کربل پہ لیٹ جائیے بابا، بابا تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیے بابا، اور بابا لیٹ کر مجھے اپنے سینے پر ایک بار پھر سے لٹا لیجئے بابا۔ جب حسین نے اپنی بیٹی کو کلیجے پر لٹایا، آہستہ سے کہتی، بابا مجھے ایسے پیار کرو جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے، بابا مجھے ایسے پیار کرو جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے۔ حسین نے بیٹی کو تسلی و تشفی دی، حسین چلے، اور وہ مقتل کے سارے مناظر، حسین زمین کربلا پر مقتل میں ہے، اور آواز گونج رہی تھی، یا ایۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف۔ حسین نے جب نیام میں تلوار کو رکھا ہے، ہر طرف سے تیر و تبر برس رہے تھے، اور ایک ماں کی آواز آ رہی تھی، اے دشت کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے ارض نینوا۔ عزادار حسین گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، میں نے تقریر کو ختم کر دی۔ حسین گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، اور کربلا میں آواز گونج رہی تھی۔ جب مظلوم کربلا زمین کربلا پر شہید کر دیے گئے، تو حسین کا حسب باوفا، اس نے کوشش یہ کی کہ اس 4 سالہ بچی کو بابا کی شہادت کی خبر سنا دے۔ اپنی پیشانی کو خون مظلوم کربلا سے رنگی کیا، خون مظلوم کربلا اپنی پیشانی پہ لگایا، اور لگانے کے بعد خیمے کی طرف روتا ہوا چلا، یہ کہتا ہوا، الظلیمۃ الظلیمہ، ہائے ظلم ہو گیا، کیا ہوا؟ زمین کربلا پر محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا بیٹا مار ڈالا گیا۔ آواز کربلا میں گونج رہی تھی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ آخری فقرے عزادارو، جب 4 سالہ بچی نے گھوڑے کو دیکھا، باگیں کٹی ہوئی تھی، پیشانی پر خون تھا، دیکھ کر یہ بچی سمجھ گئی میرا بابا مار ڈالا گیا، مگر ایک جملہ قیامت بھرا شہزادی سکینہ کہتی، میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کے گھوڑے، میں تیری یہ حالت دیکھ کر سمجھ گئی میرا بابا شہید کر دیا گیا، لیکن اتنا بتا دے، جب میرے بابا کو شہید کیا تھا تو میرے بابا کو پانی دیا تھا، یا میرا بابا پیاسا مار ڈالا گیا، میرا بابا پیاسا بہت تھا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم